ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھالذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ دنیا تے کسے بھی شے دا سایہ نہ ہوندا جے رب نے جگ تے محمد بنایا نہ ہوندا، کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، اور جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ حضور والا ابد کی سر بلندی میں کوئی تو راز ہوتا ہے، اور جو سر دے دے سرے میداں وہ سرفراز ہوتا ہے، اور جہاں پہ ختم ہوتی ہے عقل حدود انسانی وہاں سے مصطفیٰ کی شان کا آغاز ہوتا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ 12 ربیع الاول منانی چاہیے یا نہیں منانی چاہیے، اور بہت سے لوگوں کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ سمپل سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرما دیتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھالذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ محبوب میں اور میرے فرشتے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام پڑھا کرو۔ والا اگر میلاد نہیں منانا چاہیے، 12 ربیع الاول نہیں منانی چاہیے، میں آپ کی بات کو فرسٹ کرتا ہوں، آپ کی بات کو آن کرتا ہوں، میں یہ پوچھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں کس پر درود بھیج رہا ہے؟ کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید قیامت تک کے لیے باعث رحمت ہے، اور قیامت تک سدا قائم رہنا ہے۔ جب قرآن قیامت تک سدا قائم رہنا ہے اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کس پر درود بھیج رہا ہے؟ کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ٹھیک ہے، میں جو وہ ورڈ استعمال کرتے ہیں، میں گستاخی کے لیے وہ ورڈ استعمال نہیں کروں گا، کیونکہ میرا ماننا یہ ہے کہ اگر آپ کو نالج ہو تو نالج ہوتا ہی وہ ہے جو آپ کو گستاخی سے اور بے ادبی سے روکتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے چلے گئے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے چلے گئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ نہیں گئے تو صحابہ نے ان کو دفنایا کیوں؟ یہ بات کو بھی ایکسیپٹ کرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ ساری باتیں مان لیتا ہوں، لیکن مجھے ایک بات کا جواب دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر اگر یہ بات فرما رہا ہے تو کیوں فرما رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اس کو باعث رحمت نہیں بنا دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو قیامت تک پیروی کا رہنما نہیں بنا دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا کس کے لیے؟ اور جاہلو یہ بات تو سوچو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس کے لیے اس دنیا کو بنا رہا ہے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید اپنا فرقان حمید میں جہاں پر اپنا نام اللہ کا نام آیا وہاں پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آتا ہے۔ اور آج تم لوگ کہتے ہو کہ جی ربیع الاول شریف تم لوگوں نے خود سے بنا لیا ہے۔ میں کہتا ہوں مقدر کی بات ہوتی ہے، کیونکہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، اور جان ہے وہ جہان کی، اور جان ہے تو جہان ہے۔ حضور والا اس دنیا کے اندر نماز 5 وقت فرض ہے، روزے سال میں 30 فرض ہیں، 29 یا 30 فرض ہیں، صاحب استطاعت لوگوں کے لیے حج زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے، اور زکوٰۃ صاحب استطاعت لوگوں کے لیے سال میں ایک دفعہ فرض ہے۔ لیکن محبت مصطفیٰ اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق کا تقاضا اور عشق کرنا حضور والا 24 گھنٹے میں 24 گھنٹے کے 24 گھنٹے فرض ہے۔ 24/7 وہ جو انگلش میں ورڈ لکھا جاتا ہے نا 24/7، حضور والا وہ 24/7 حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق و محبت کرنا فرض ہے آپ پر، کیونکہ اگر اس دنیا کے اندر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول نہ ہونا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کو نہ بناتا، کیونکہ رب ذوالجلال قرآن مجید فرقان حمید کے اندر پہلے سپارے کے نصف میں فرما دیتا ہے کہ محبوب میں نے آپ کی وجہ سے دنیا کو رنگا رنگ کیا ہے۔ حضور والا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے اس دنیا کو بنا دیا، اور آج ہم یہ پوچھتے ہیں کہ جی کیا ربیع الاول شریف منانی چاہیے؟ ٹھیک ہے، بہت سی روایات آتی ہیں، میرے پاس بہت کچھ آتا ہے کہ جی آپ لوگ خود سے ربیع الاول شریف بنا دیے، یہ خود سے بن گئی ہے، تو یار ٹھیک ہے ہم نے خود سے بنا دی ہے۔ میرا ایک چھوٹا سا کوسچن ہے، کیا تمہارے گھر میں شادی ہوتی ہے
تم خوشیاں نہیں مناتے ہو؟ کیوں؟ میرے بھائی کی, کسی کے بھائی کی شادی ہوتی ہے, کسی کے بیٹے کی شادی ہے, آپ تمہارے گھر میں کوئی خوشی آتی ہے تم اسے سیلیبریٹ نہیں کرتے ہو؟ تمہارے کسی بچے کی برتھ ڈے آ جاتی ہے تم اسے سیلیبریٹ نہیں کرتے ہو؟ تم اپنا گھر بھی سجاتے ہو, تم کیک بھی کاٹتے ہو, بیلونز بھی لگاتے ہو, ٹھیک ہے, جو کھانا بھی اچھے سے اچھا دیتے ہو. زورے والا وہ تم لوگوں کا بچہ ہے, وہ جس کی شادی ہے یا جس کی برتھ ڈے ہے. تو سوچو کہ جس کی وجہ سے یہ دنیا بن گئی, کیا اس کی برتھ ڈے کو سیلیبریٹ نہیں کیا جائے گا؟ اور لوگ کہتے ہیں جی وہ اس دنیا سے چلے گئے, اور میں کہتا ہوں تمہارے چلے گئے. ہمارے نبی کل بھی زندہ تھے اور آج بھی زندہ ہیں, بروز قیامت تک زندہ رہیں گے, کیونکہ اللہ قرآن مجید میں واضح پر فرما دیتا ہے کہ محبوب میں اور میرے فرشتے آپ پر درود و سلام پڑھتے ہیں. اے ایمان والو, تم بھی ان پر درود و سلام پڑھا کرو. اللہ کو نہیں پتا تھا کیا؟ لوگوں نے بے ڈھنگا پن بنا لیا اس دنیا کے اندر جینے کا. جس کو جو بات ملتی ہے فیم حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی بات چلا دیتا ہے. ٹھیک ہے جی, صحابہ نے نہیں منایا, حضور والا صحابہ نے اپنی جانیں قربان کی تھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے اوپر. صلوات والسلام کو صدیق اکبر نے اور حضرت عمر فاروق نے کیا کچھ نہیں دیا, یہ نہیں دیکھا کیا؟ غزوہ بدر نہیں دیکھا, ہم نے غزوہ حنین نہیں دیکھا, حضور والا ہم نے طائف کا بازار نہیں دیکھا. اور پھر سب سے بڑھ کر جب حضرت عمر فاروق ایمان لاتے ہیں تو کیا حضرت عمر فاروق نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ جب آپ نے کلمہ پڑھا تو آپ نے فرمایا کہ کافرو تم میری بات کو سن لو کہ میں نے آج کلمہ پڑھ لیا ہے, اور تم عمر کا جلال پہلے بھی جانتے تھے اور آج عمر مسلمان ہو گیا ہے, تو جس نے اپنے بچے یتیم کرانے ہیں وہ میرے سامنے آ جائے. کیونکہ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں. یا رسول اللہ کیا آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا میں اللہ کا سچا نبی ہوں. تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ پھر ہم چھپ چھپ کے نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اور پھر دوسرے واقعے کے اندر ایک کافر بیٹھا تھا, جہالت کی فیکٹری, وہ آگے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ, کہتا ہے کہ اللہ کے نبی آپ سب سے زیادہ خوبصورت نہیں ہیں. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدقتا. اتنی دیر میں ایک صحابی بولے یا رسول اللہ آپ سب سے زیادہ خوبصورت ہیں. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا صدقتا. حضور والا وہاں پر ایک اور صحابی بیٹھے تھے, انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ, اس نے کہا آپ خوبصورت نہیں ہیں, آپ نے فرمایا سچ ہے. صحابی نے فرمایا آپ سب سے زیادہ خوبصورت ہیں, آپ نے فرمایا سچ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جواب سنیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں ایک آئینہ ہوں, مجھے جو جیسے دیکھتا ہے میں اس کو ویسے دکھتا ہوں. حضور والا اس دنیا کے اندر محبت کا جو معیار ہے نا وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہی ہے. اس دنیا میں اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے نا تو آپ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق و محبت کر لیں, کیونکہ خالی توحید کو بیان نہیں کر کے دین مکمل ہوتا. اگر خالی توحید بیان کرنی ہوتی نا تو وہ فرشتے کر رہے ہیں توحید کو بیان, فرشتوں سے اچھی آپ توحید نہیں بیان کر سکتے. آپ نے رسالت کو اس دنیا میں نمودار کرانا تھا, جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کل جہاں بنا دی ہے. اور آج ہمارا امتی اسی کشمکش میں لگا ہوا ہے کہ جی میلاد کو منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے. یار اپنے مقدر کی بات ہوتی ہے. میں صرف بات گراؤنڈ ریئلٹیز پہ جا کے کروں گا کہ دیکھیں, جب آپ کو ایک بندے سے محبت ہو جاتی ہے نا تو آپ کو اس میں عیب نہیں نظر آتے. کیونکہ آپ جو عشق ہوتا ہے نا وہ ہر چیز پہ پردے ڈال دیتا ہے. تو یار اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اس نبی کے اندر عیب رکھا ہی نہیں تھا. اس نے تو ہر چیز سے بالا بنا دیا تھا اپنے نبی کو, ہر چیز سے زیادہ خوبصورت, ہر چیز سے زیادہ پاک بنا دیا تھا. سورے والا آج ہمارے اس ملک پاکستان کے اندر جینے والے کچھ لوگ ایسا بھی کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی کا بھی نہیں بخشوا سکتے. یار آپ مجھے ایک بات بتائیں, اللہ جس کی وجہ سے دنیا کو بنا رہا ہے, کیا اللہ بروز قیامت اس کی بات نہیں سنے گا؟ اور ایک اور سوال بھی میرے پاس آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی کیا بروز قیامت حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حساب نہیں ہوگا؟ میں نے کہا نہیں ہوگا, تمہارے نصیب ہی پیڑے ہیں. کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو کوئی گناہ کیا ہی نہیں کبھی. حضور والا یہ اپنے نصیب اور اپنے مقدر کی بات ہوتی ہے. کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو محبت ہے نا وہ علم سے نہیں آتی, وہ مقدر و نصیبوں سے آتی ہے. کیونکہ اگر
علم سے آپ کو اگر علم سے محبت ہوتی نا تو حضور والا آپ اس دنیا میں بہت بڑی بڑی اگزامپلز ہیں علم کی. اس سے ہی اگر سارا کچھ کمپلیٹ ہو جانا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو بنایا کیوں؟ اس دنیا کو کیوں بنایا؟ مقصد کیا تھا اس دنیا کو بنانے کا؟ محض حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دنیا میں نمودار کرانا تھا. لیکن بحیثیت مسلمان ہم آج بھی اسی کشمکش کا شکار ہیں. یار جب محبت ہو جاتی ہے نا، محبت اندھی ہوتی ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت پوچھ کر نہیں ہوتی. میں ہمیشہ کہتا ہوں جب آپ کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہو جائے نا، کسی لڑکی سے محبت ہو جائے نا، تو آپ کو اس کے عیب نہیں نظر آ رہے ہوتے. اور آج ممبروں پہ لوگ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضور اپنی بیٹی کو بھی نہیں بخشوا سکتے. لعنت ہے یار تمہارے علم کے اوپر جو تمہیں یہ بھی نہ بتا سکا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت چلنی ہے بروز قیامت. سیدھی سی بات ہے کہ زندگی کے اندر اگر کامیاب ہونا ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں اور اس کے حبیب سے اندھی محبت کر لیں. آپ کو اس دنیا کی کامیابی سے کوئی روک نہیں سکتا. مجھے امید ہے کہ ہم ان باتوں کو ضرور سوچیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.